افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا لکم کیف تحکمون۔ اجار محترم، یہ مجلس ایثار ثواب ایک ایسے مومن کی ایثار ثواب کی مجلس ہے جن کی پوری زندگی مذہب، تہذیب اور ادب کے مثلث میں رہی۔ مرحوم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آل محمد کی محبت لے کر رخصت ہوئے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، جو بھی آل محمد کی محبت پر مرے ماتا شہید، وہ دنیا سے شہید گیا۔ شہید کے لیے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ارشاد ہوا کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ امر حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، اور جو آیا ہے وہ رخصت ہوگا۔ اور آیت تمہارے ذہن میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ چکھنا ہے۔ سنو بھائی، یہ ذائقے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر زبان ذکر علی میں چلے گی تو ذائقہ میٹھا ہوگا، اور اگر بغض علی میں کھلے گی اپنی جگہ حقیقت ہے، امر حقیقت ہے کہ جو آیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ ہماری زندگی کا آغاز ہے اس دنیا سے، اور ہمیں جانا ہے آخرت تک۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ زندگی جس کا آغاز ہے اس دنیا سے، یہ زندگی خطرات کی زد پر ہے۔ قدم قدم پہ تحفظات ہیں، قدم قدم پر خطرات ہیں۔ بھائی، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ، اور زندگی کو موت کا خطرہ۔ زندگی کو موت کا خطرہ۔ تو اب اتنے خطرات پہ گھری یہ زندگی، نہ مکمل قبول کرنے کے قابل ہے، نہ مکمل رد کرنے کے لائق ہے۔ لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو اسی زندگی کے لیے، تم جیو اسی زندگی کے لیے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لو، تمہارا اخبار کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا ٹی وی کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا شاعر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے، تمہارا فلسفی کہتا ہے جیو زندگی کے لیے۔ دور حاضر میں مولویوں کا عمل بتا رہا ہے کہ جیو زندگی کے لیے۔ تو ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے، اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ تو دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کل اتنا ہے کہ اگر جیو کے زندگی کے لیے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر جیو کے موت کے لیے تو نتیجہ جنت کی زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے تمہید میں زیادہ دیر روکنا نہیں ہے۔ ایک مرد مومن کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، ایک مرد مومن کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، اور ایک باپ کے ایثار ثواب کی مجلس ہے۔ والدین، ایک باپ کے ایثار ثواب کی مجلس ہے۔ ایک جملہ سنتے جاؤ تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ کسی نے رسول اللہ سے والدین کے متعلق سوال کر لیا، یا رسول اللہ کچھ والدین کے متعلق ارشاد فرمائے۔ جانتے ہو نبی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے چہرے پر ایک نگاہ محبت ڈالتا ہے، اپنی ماں کے چہرے پر ایک نگاہ محبت ڈالتا ہے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ ایک نگاہ محبت باپ کے چہرے پر،
ایک نگاہ محبت ماں کے چہرے پر، بدلے میں اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ نگاہ محبت والدین کے چہرے پہ ڈالے؟ رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ کیا تم نے اللہ کو غریب سمجھا ہوا ہے؟ تم نے اللہ کو غریب سمجھا ہوا ہے؟ تو نبی کا قول ہے، قول رسول ہے کہ ایک نگاہ محبت کی ماں کے چہرے پر، ایک نگاہ محبت کی ماں کے چہرے پر، بدلے میں اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ کس کا ثواب دیتا ہے؟ حج کا ثواب۔ یعنی نبی نے بتلا دیا کہ ہم نے قبلہ اور کعبہ گھر میں رکھ دیا، اب تم طواف نہ کرو تو میں کیا کروں؟ قدر کرو اپنے والدین کی، احترام کرو اپنے والدین کا، باپ کا بھی ماں کا بھی، اور بڑی طاقت ہے باپ کے حکم میں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میں اس انداز سے بولا نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ 2-4 جملے ہدیہ کریں۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ بظاہر باپ اور ماں کی ڈانٹ اچھی نہیں لگتی، لیکن میری بات کو مان لینا کہ یہ ماں اور باپ کی ڈانٹ یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بات میں سمجھ میں آتا ہے، بظاہر تمہیں برا لگتا ہے کہ باپ نے ڈانٹ دیا، ماں نے ڈانٹ دیا، لیکن یہ ماں باپ کی ڈانٹ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر میرے باپ کی ڈانٹ میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج میں تم سے خطاب نہ کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے، تو اپنے والدین کی قدر کرو۔ پروردگار جن کے والدین ہیں انہیں طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے گزر گئے ان کے ورثہ کو، اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے سلامت کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ اب ذرا سا مولانا تشریف فرمائے تو ایک ٹیکنیکل جملہ بھی سنتے جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی اس انداز سے بات نہیں کرتا، اور تم نے انتظار کیا، سڑک پہ ٹریفک تھا، اس لیے مجھے تھوڑا سا پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور کبھی کبھی تاخیر بھی اچھی ہوتی ہے، کبھی کبھی تاخیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ دیکھو تاخیر سے آیا میں جب تاخیر سے آیا تو تمہیں یہ حق مل گیا نا کہ مجھ سے پلٹ کے پوچھو کہ بھائی تاخیر کیوں ہوئی، سبب بتائیں۔ تو کبھی کبھی تاخیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ نبی نے حجۃ الوداع کے فوراً بعد علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، غدیر میں لا کر تاخیر کروائی تاکہ مجمع جب گھروں کو پلٹ کے جائے تو ہر گھر ایسا پوچھے کہ بھائی دیر کیوں ہوئی، تو کہنے میں آسانی ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کریں، علی کی مولیت کا اعلان ہو رہا تھا۔ جملہ مولانا کی خدمت میں، مولانا کے وسیلے سے، ان کی خدمت میں تو پہلے سے ہوگا مجھے یقین ہے، ان کے وسیلے سے تو سجاتا ہوں، تو میں باپ کی فورس بتلاؤں، باپ کی طاقت، حکم، باپ کا حکم، اس کی طاقت کیا ہے۔ دیکھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا ہے کہ کرو، مستحب۔ مولانا تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو کر دوں۔ دیکھو انسان جو کام انجام دیتا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ ذرا سا موڈ بدلا ہوا ہے تو تھوڑا سا اور برداشت کر لو، میں پھر بڑی تیزی کے ساتھ جاؤں گا سلام اکرام کی آیت تک، لیکن یہاں پہ سن لو۔ انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں، اور کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں۔ واجب کرو، نہیں کرو گے تو مار پڑے گی، واجب کرو، نہیں کرو گے تو مار پڑے گی۔ حرام نہ کرو، کرو گے تو مار پڑے گی۔ مستحب اچھا ہے کہ کرو، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ مکروہ اچھا ہے کہ نہ کرو، کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ مباح چاہے کرو چاہے نہ کرو۔ اور کئی بار کبھی کبھی سن لیا کرو، اس لیے کہ اب میں کمنٹس اپنا تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، جو پچھلے کئی سالوں سے ڈیلیور ہو رہا ہے اس کے اوپر میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا۔ پر ایک جملہ تو کہوں گا نا کہ جب پڑھنے کو آیتیں اور روایتیں کم ہو جاتی ہیں تو ممبر سے عبادت نہیں ہوتی،
سیاسی جملے کا مخالف نہیں ہوں، سیاست بھی ضروری ہے لیکن بقدر ضرورت ہے، بقدر ضرورت۔ یہ نہیں کہ کمشنر کراچی کے آنے پر پوری مجلس اس پہ پڑھ ڈالی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ میئر آ گیا تو پوری مجلس اس پہ ہو گئی، اسی طرح دو دو تین تین آدمی آتے رہے، پورا عشاء گزر گیا۔ بقدر ضرورت، بقدر ضرورت ہے نا۔ تو اب یہ تمہیں اعمال کی کنڈیشن تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم جو کام کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور پانچواں کیا؟ چاہے کرو چاہے نہ کرو، ہے نا۔ اب ذرا سا باپ کی فورس دیکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے، مستحب، واجب نہیں ہے، مستحب، اچھا یہ پڑھو۔ لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو یہ حکم دے دے کہ کل سے تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے، تو وہ مستحب اس بیٹے کے لیے واجب بن جاتا ہے۔ رکنا نہیں ہے، یہ تو ایک جملہ میرا جی چاہا کہ تمہیں ٹیکنیکل جملہ ہدیہ کر دوں۔ جب باپ کے حوالے سے ہدیہ کر دیا تو ایک جملہ ماں کے حوالے سے سنو، اور اب میں گیا بہت تیزی کے ساتھ سناوے کرن کیا ہے، اور یہ جملہ تو باپ کے حوالے سے ہے نا۔ اب ماں کے حوالے سے سنو، ماں بہت قیمتی شے ہے، قیمت ہے، قدر کرو ماں کی، ماں کی قدر کرو۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، ہے نا۔ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ سیدۃ النساء، عورتوں کی جنت کی سردار۔ تو میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے جنت قدموں کے نیچے، ہے نا۔ فاطمہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار، ہے نا۔ تو تم بتاؤ کہ حسنین کی جنت کس کی قدموں کے نیچے ہے؟ یعنی جو شباب اہل جنت، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اب ایک جملہ سنو ماں کے حوالے سے، کل ہے جملہ، بھائی عجیب بات ہے، تاریخ لغت اٹھا کے دیکھو، مختلف زبانوں کی لغت ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، لفظ بدلا، حرف بدلا، جملے بدلے، سینٹنس بدل گئے، لیکن ماں کے محبت کی مین ہر زبان میں باقی ہے۔ کرو مشاہدہ کر کے دیکھو، بھائی جملے بدلے، حرف بدلے، سینٹنس بدل گئے، لیکن ماں کے ممتا کی مین اور ماں کے محبت کی مین ہر زبان میں باقی رہی۔ اردو میں ماں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، مین کو دیکھو، فارسی میں مادر کہتے ہیں، انگلش میں مدر کہتے ہیں، اور تمہارے پڑوسی ملک میں بس اب رکنا نہیں ہے، قدر کرو والدین کی، ہے نا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، آغاز دنیا سے جانا ہے کہاں تک؟ آخرت تک۔ تو آغاز دنیا سے جانا ہے آخرت تک، اور دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے میں زندگی گزارنی ہے اس کی مرضی کے مطابق۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اور اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر ہوگا کیا؟ والعصر قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، والعصر قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، والعصر قسم ہے اس وقت کی جو انسانیت کے سر سے غیر محسوس طریقے سے گزر رہا ہے۔ تو قسم کھائی زمانے کی، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، اور قسم کھانے کے بعد آواز دی ان الانسان لفی خسر، اس دنیا کا ایک انسان خسارے میں ہے، ایک انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، گھاٹے سے فقط وہ لوگ بچیں گے،
خسارے سے، گھاٹے سے فقط وہ لوگ بچیں گے جو مومن ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، صبر کا اعلان کیا۔ یعنی اس سورے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، بس مومن فائدے میں ہے، یعنی اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت فائدے میں ہے۔ اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت فائدے میں ہے۔ اب ایک جملہ سن لو، مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے، جانا ہے سلام کلام کی آیت تک، لیکن یہاں تک آ گیا تو ایک جملہ سن لو۔ میں نے کیا کہا بھائی؟ اکثریت خسارے میں، اقلیت فائدے میں۔ یہ اکثریت خسارے میں کیوں ہے؟ میں آ گیا اس جملے تک۔ یہ اکثریت خسارے میں کیوں ہے؟ تو بھائی اکثریت خسارے میں اس لیے ہے کہ اکثریت نے دنیا کو منزل سمجھا، راستہ نہیں سمجھا، اور اقلیت نے دنیا کو راستہ جانا، منزل نہیں جانا۔ اگر دنیا کو راستہ سمجھو گے، اگر دنیا کو راستہ سمجھو گے تو فائدہ ہے، اور اگر دنیا کو منزل سمجھو گے تو خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اور اب خسارہ اٹھانے والوں کی بھی دو قسمیں۔ سن لو، میں جو سوچ کے آیا تھا ابھی تک تو وہاں گیا نہیں، ابھی تو میں چل رہا ہوں تو حافظے میں آ گیا اس پر، چاہنا مجھے سلام کلام کی آیت تک ہے۔ اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت فائدے میں ہے۔ اکثریت کیوں خسارے میں؟ اس لیے کہ اکثریت نے دنیا کو منزل سمجھا، راستہ نہیں جانا، اور اقلیت نے دنیا کو راستہ جانا، منزل نہیں جانا۔ تو اگر دنیا کو راستہ سمجھو گے مقصد تک پہنچنے کا تو فائدہ ہے، اور اگر دنیا کو منزل سمجھو گے تو گھاٹا ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے۔ خسارہ اٹھانے والوں کی بھی دو قسمیں، خسارہ اٹھانے والوں کی دو قسمیں۔ کچھ وہ ہیں جو غلام بناتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو غلام بن جاتے ہیں۔ خسارہ اٹھانے والے کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ کچھ وہ ہیں جو غلام بناتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غلام بن جاتے ہیں۔ بھائی اب میں جملے کی تلاش میں ہوں، وہ چیز جو میرے دماغ میں کیسے تک پہنچاؤں؟ دو قسمیں ہو گئے، کچھ وہ جو غلام بناتے ہیں، کچھ وہ جو غلام بن جاتے ہیں۔ بھائی یہی تو ہے نا۔ بھائی عجیب بات ہے کہ جن بڑی طاقتوں نے آزادی کا نعرہ دیا، انہی نے لوگوں کو غلام بنا دیا۔ اگر تم تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج تک کی تاریخ کہ جن لوگوں نے آزادی کے خوشنما نعرے دیے، انہوں نے غلام بنائے نہیں بنائے؟ بنائے نہیں۔ دیکھو غلامی پرانے زمانے میں بھی تھی، غلام پرانے زمانے میں بھی بنائے جاتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ کل لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، آج قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ کل افراد کو غلام بناتے تھے، آج اخوان کو غلام بناتے تھے۔ کل فرد کو غلام بناتے تھے، آج ذہنیتوں کو، عقلوں کو غلام بناتے ہیں۔ تو غلام کل بھی بنائے جاتے تھے، غلام آج بھی بنائے جاتے ہیں، اور یہ غلامی کا تصور ختم نہیں ہوا۔ اچھا، اب فرق جانتے ہو کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کل تھی انفرادی غلامی، آج ہے اجتماعی غلامی۔ اور تو جو کل کیا تھی؟ انفرادی غلامی تھی، فرد کو غلام بناتا تھا۔ آج اجتماعی غلامی ہے، آج قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ بڑی طاقتیں قوموں کو غلام بناتی ہیں، ذہنیت کو غلام بناتی ہیں، عقل کو غلام بناتی ہیں۔ اور کل جب غلام بناتا تھا تو اپنے پاس سے کھلاتا بھی تھا، اور آج جب غلام بناتے ہیں تو اسی کے وسائل کو استعمال کر کے اسی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اور اسلام آیا تمہیں اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، ہے نا؟ اسلام آیا تمہیں غلامی کی زنجیروں سے
آزاد کرنے کے لیے. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا لا تکن عبد لغیرہ وقد خلق اللہ حرا. خبردار کسی بندے کے غلام مت بننا, کسی غیر کے غلام نہ بننا. ہم نے تو تمہیں آزاد پیدا کیا, تو پیدا ہوا آزاد, اور کسی بندے کے غلام نہ بننا, ہے نا. اور انسان کا سنو بھائی سنو, اب میں آگے اس مرحلے پہ جہاں سے میں آیت مبارکہ کے طرف مڑ جاؤں گا سلام اخلاق کی. دیکھو انسان کا ایک رشتہ ہے انسان سے, اور انسان کا ایک رشتہ ہے اللہ سے. بس یہاں پہ روک رہا ہوں گفتگو کو, جاؤں گا میں اکیلا. انسان کا ایک رشتہ ہے انسان سے, اور انسان کا ایک رشتہ ہے اللہ سے. تو جب انسان کے مقابلے پہ آؤ تو آزاد رہو, اور جب اللہ کے مقابلے پہ آؤ تو غلام بن جاؤ. اسی کا نام دین ہے کہ اس کی عبدیت میں, اس کی غلامی میں زندگی کو بسر کرو. اچھا, تو اب زندگی گزارنی ہے اس کی عبدیت میں, اس کی غلامی میں. کوئی تو ہو جو آگے بتائے کہ بھائی گزارنی کیسے ہے, بھائی کوئی تو ہو جو آ کر بتائے کہ گزارنی کیسی ہے. اس لیے کہ اللہ براہ راست تم تک نہیں آتا. وہ اگر براہ راست تم تک آ جائے تو پھر وہ بھولا رہے. اچھا, تم براہ راست اس تک جا نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر تم براہ راست اس تک چلے گئے تو پھر تم نہ رہو, ہے نا. اول تو اگر چلے بھی گئے تو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. اسے کہ نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. بھیجے تو آنا ہے, بلائے تو جانا ہے. بھیجے تو آنا ہے, بلائے تو جانا ہے. آنے اور جانے میں تمہاری مرضی نہیں ہے. اب تمہیں حق دلیل پوچھنے گا کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ بھیجے تو آنا ہے, بلائے تو جانا ہے, اس میں تمہاری مرضی نہیں ہے. دلیل مانگ سکتے ہو نا. تو سنو, انسان روتا اسی بات پر ہے جو مرضی کے خلاف ہوتی ہے. دنیا میں آئے تو ہنستے ہوئے آئے نہیں, روتے ہوئے آئے. اور دنیا سے گئے تو روتے ہوئے گئے, رولاتے ہوئے گئے, ہے نا. تو اب وہ براہ راست تم تک آتا نہیں. وہ اگر براہ راست تم تک آ جائے تو پھر وہ نہ رہے. اچھا رک جاؤ, ایک جملہ مولانا کی خدمت میں عرض کریں, حاجیہ کر رہا ہوں یہاں پہ روک کر, یہ جملہ ان کی خدمت میں عرض کریں. بھائی وہ اللہ ہی کیا, وہ براہ راست تم تک نہیں آتا. اب میں جملہ بتاتا ہوں, وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے. دیکھو, میں جو سوچ کے آیا تھا وہ نہیں پڑھ رہا. جب میں آیت پہ چلا جاؤں تو وہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ابھی تک تو میں کسی اور موڈ میں تھا. اب سنتے جاؤ. بھائی وہ اللہ ہی کیا نگاہوں کی رینج میں آ جائے. اللہ نگاہوں کے رینج میں نہیں آتا, نگاہوں سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ نگاہوں سے دیکھا نہیں جاتا. دیکھو, دیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. یہ جملے مولانا کی خدمت میں یہاں سے آگے تک دیکھنے کے لیے دو چیز ضروری ہے, دو شرط. جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو. اگر بہت دور ہوگی تو نگاہوں سے نظر نہیں آئے گی, ایک شرط. دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت زیادہ قریب نہ ہو, نزدیک نہ ہو. اگر بہت نزدیک ہوگی تو بھی نگاہوں سے نظر نہیں آئے گی. کتاب کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کے پڑھو, نظر آئے گا نہیں آئے گا. تو دیکھنے کے لیے دو شرطیں, جیسے دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو اور بہت نزدیک نہ ہو. دور اتنا کہ خلا میں بھی نظر نہیں آیا, اور قریب اتنا کہ شہر کے قدم سے بھی زیادہ قریب. یہ بات پہنچی نہیں پہنچی. تو وہ اللہ ہی کیا, وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کے رینج میں آ جائے. اللہ نگاہوں سے دیکھا نہیں جاتا. اچھا مولانا, کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا, کیا لکھا, یہ لکھا کہ بھائی یہاں تو نہیں دیکھا گیا, وہاں دیکھا جائے گا. کہتے ہیں
تو نہیں دیکھا گیا، لیکن وہاں دیکھا جائے گا۔ تو مولانا اگر اللہ کا آنکھوں سے دیکھا جانا اچھی بات ہے، اگر اللہ کا آنکھوں سے دیکھا جانا اچھی بات ہے تو یہاں بھی دیکھا جانا چاہیے، وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کا دیکھا جانا آنکھوں سے اچھی بات نہیں ہے تو نہ نیا یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز نگاہوں کی رینج میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی، جو مشاہدے میں آئے گی اس کا جسم ہوگا، جس کا جسم ہوگا اس کی لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، گہرائی ہوگی۔ جس چیز کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہو اس کی حدیں ہوں گی، جو حدیں رکھتی ہو وہ محدود ہوگی، اللہ لامحدود ہے۔ جو حدیں رکھتی ہو وہ محدود ہوگی، اور اللہ کیا ہے؟ لامحدود۔ تو اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا۔ یہ یہاں تک مولانا کی خدمت میں آتی ہے کیا؟ اب واپس آ جاؤ عمومی گفتگو، ہے نا؟ وہ براہ راست تم تک آتا نہیں، تم براہ راست اس تک جا نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں تمہیں کسی ایسے وسیلے کی ضرورت آئے جو ادھر سے پیغام لے ادھر نہیں، ادھر سے پیغام لینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے، اور ادھر پیغام دینے کے لیے ادھر جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، یہ اپنے ذاتی نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا محمد کو نوری سمجھا، اور جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ بیٹھا۔ باتیں پہنچی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ضروری ہے وسیلہ۔ تو کائنات کو سب سے بڑے وسیلے کا نام ہے محمد ابن عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا بھتیجا، فاطمہ کا بابا، حسین کا نانا، علی کا بھائی۔ اور نزل بہ الروح الامین علی قلبہ، جب قرآن کے 114 سورے نبی کے پلکوں پہ نہیں، نبی کی آنکھوں پہ نہیں، نبی کی ناک پہ نہیں، نبی کے کوہنی پہ نہیں، نبی کے گھٹنے پہ نہیں، اعلیٰ قلب نبی کے قلب پر نازل ہوئے، نبی کے قلب پر نازل ہوئے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نازل ہوا قلب محمد پر۔ مالک کل ایک سوال ہے، یہ قرآن جو قلب محمد پر نازل ہوا بتلا تو دے کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ جاؤ جا کے پڑھو سورہ حشر، سورہ قرآن مجید کا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں پہاڑ میں نازل کر دیتا قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بھائی پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے، تو جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا، تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کا زور نہیں ہو سکتا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن قلب محمد پر نازل ہوا۔ 114 سورے قلب محمد پر آئے۔ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ یونس۔ مجھے آگے بھی یاد ہے تھوڑا بہت۔ 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طٰہٰ، 21واں سورہ انبیاء، 22واں سورہ حج،
23واں سورہ مومنون، 24واں سورہ نور، 25واں سورہ فرقان، 26واں سورہ شورى، 27واں سورہ نمل، 28واں سورہ قصص، 29واں سورہ عنکبوت. آپ جاؤں گے کیا؟ کہیں رکو، ورنہ یہ وہی سلسلہ ہو جائے گا کہ پورے عشرے میں موضوعات گنا کے چلے گئے، موضوع سے متعلق کچھ نہیں پڑا. اس لیے میں نے روک لیا. یہ جو میں 10ویں سورے پہ آ کے روکا تھا، کیوں؟ اس کہ سلام کرام نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ یونس کی 35ویں آیت ہے. 10واں سورہ 35ویں آیت. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق من یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. دیکھو دو کیٹیگری بتائی پروردگار آپ نے. افمن یہدی الی الحق احق من یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت. فیصلہ تم پہ چھوڑا. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تم کیا حکم لگاتے ہو، کیا فیصلہ لگاتے ہو کہ اس کا اتباع کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. یعنی تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے اور ہیں. یہ سورہ یونس کہ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنو، مومن اور فاسق برابر نہیں. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں. پھر سورہ سجدہ میں آواز دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. جنتی اور جہنمی برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. طیب اور خبیث برابر نہیں. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز 35واں سورہ قرآن مجید کا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سنا، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ زمر میں فیصلہ کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. عالم اور جاہل عالم اور جاہل برابر نہیں. میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی، نتیجہ آپ نکال دیں گے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں. اور اللہ نے فیصلہ کیا سورہ زمر میں 39 سورے میں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال کرنے والا جاہل آگے ہو اور سلولی کہنے والا پیچھے. تاریخ کا پہلا سلونی میرے نبی کا سلونی اما شاہ تم مکن تو بھی مقام آدھا. اور یہی سلونی جب وراثت میں علی پر آیا تو جملہ بدلا سلونی قبل ان تفقدونی. بس
رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكَلِ، سنا ساری سبزیاں برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں آواز دی، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سارے انسان برابر نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں آواز دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول برابر نہیں۔ پھر 17ویں سورہ میں آواز دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقدار ابوذر جیسا نہیں، ابوذر سلمان جیسا نہیں۔ تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والے محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ تو اتباع اس کا کرنا ہے جو حق کی ہدایت کرے، اتباع اس کا کرنا ہے۔ لفظ اتباع پیروی، اتباع کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ پیروی۔ اور آسان کروں، کوئی چلے نقش قدم بنے، ان قدموں پر پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع۔ اور قرآن میں اتباع کا حکم ہے، سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، لفظ اتباع کا دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سنو ذرا ترجمہ سنو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ رسول کی، نبی کی، امی کی، ہے نا؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ قیامت تک اس نبی کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ صیغہ مضارع آتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں نبی کا تعارف، رسول ہے، نبی ہے، نبی امی ہے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اغراض بعثت بیان کیے کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں۔ کہنے لگا یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا۔ بھئی کمال ہو گیا، نبی کا کام کیا ہے کہ طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا، یامرہم بالمعروف، ساری عبادتوں کا حکم دے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا محمد ساری عبادتوں کا نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی یا نہیں؟ بھائی نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا۔ جب علی نے خیبر کے گھر کو انگلیوں سے اکھاڑ کے ہتھیلی میں رکھ لیا اور مسلمان دوڑ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، علی کا عجیب کمال دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ وہ دروازہ جو 40 یا 80 آدمی مل کر کھولتے ہیں وہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر ہتھیلی میں رکھ دیا۔ رسول مسکرائے اور کہنے لگے ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں، جاؤ جا کے علی کے پاؤں دیکھو۔ آیت کہہ رہی ہے جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی، اور نبی کہہ رہا علی کے پاؤں دیکھو۔ تو اب تک تو ہم سن کے آئے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتہ چلا کہ علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ ایک جملہ اور سنو۔ آیت طویل ہے اور میں آگے جانا چاہتا ہوں، اس آیت میں رکوں گا نہیں، مجھے ذرا سا اور آگے جانا ہے، لیکن ایک جملہ سن لیتا ہوں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ،
کہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا۔ تو میرے نبی کا کام کیا ہے کہ جو پاک ہے طیب ہے اسے حلال کرے، جو خبیث ہے نجس ہے اسے حرام کرے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کتنا بڑا احسان ہے میرے نبی محمد کا اس امت پر کہ میرا نبی پرندوں کے ساتھ نہیں رہا لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث، سب حلال نہیں ہے، سب پاک نہیں ہے، کچھ پاک ہے کچھ نجس ہے۔ کتنا بڑا احسان کہ میرا نبی جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتلا دیا کون سا جانور طیب کون سا خبیث ہے نا۔ اسی طریقے سے ساری سمندری مخلوقات سی فوڈ حلال نہیں ہے، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے نا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ میرا محمد سمندری مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سی سمندری مخلوق طیب کون سی خبیث۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا، تو جن کے ساتھ رہا ہوگا کیا ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا؟ تو جو طیب تھا اسے ہاتھوں میں اٹھایا، جو خبیث تھا اسے دربار میں اٹھایا۔ جو طیب تھا اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ آج ابھی کون سے میدان میں اٹھایا؟ غدیر کے میدان میں، سب کو یاد، بچوں کو بھی یاد ہی ہوگا یقین۔ مولا علی کی مولائیت کا اعلان، اگر میں کہتا کہ کس میدان میں مولا بنایا معاملہ نازک ہو جاتا۔ میں نے یہ نہیں کہا، مولا نہیں بنایا تھا، مولائیت کا اعلان کیا تھا۔ تو اگر وہ اعلان مولائیت تھا تو پھر سوال کہ علی کب سے مولا؟ اگر وہ مولائیت کا اعلان تھا اعلان تو پھر یہ سوال ہے نا کہ پھر علی کب سے مولا ہے؟ تو یہ بھی بڑا آسان ہے، حدیث سب نے لکھی ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے۔ نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، چاہنے والے نبی کو گھیرے بیٹھے تھے اور نبی نے کہنا شروع کیا، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جب میں تمہارا باپ بنا نہیں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب تمہارا باپ مجھ سے نہ ہوا تو تم مجھ سے کیسے بناؤ گے؟ کتاب میں تفصیل دے کر روایت کی، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سوال ہے کہ علی کب سے مولا؟ علی کب سے مولا؟ نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی نے کہنا شروع کیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ نبی نے تکرار کی اس جملے کی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جب 3-4 مرتبہ تکرار کی تو لوگ حیران ہوئے کہ نبی مسلسل ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں۔ ابھی حیرانی ختم نہ ہوئی تھی کہ دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے، ادھر نبی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ادھر سے علی نے دروازے سے بات کی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ آدم کی پیدائش سے پہلے مولا، یہی تو سمجھانا ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے اور ہیں، سمجھانا ہے۔ اور گفتگو آخر مرحلے سے قریب ہو رہی ہے، اب زیادہ زحمت سے سمجھ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں تک آ گیا تو 2 جملے کو سنتے جاؤ، 2 جملے ہے نا۔ اچھا تو مولا علی کی مولائیت کا اعلان کون سے میدان میں ہوا؟ بچے بتاؤ، غدیر کا کیا تھا؟
کے آواز مجھے تو آ گئی غدیر کے میدان. اب آئیے آپ کو اب ظاہر ہے کہ بچوں کو اتنی زحمت دی تو اس کے لیے آسانی بھی کرنی ہے. تو اب یاد رکھنا کہ غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل کا میدان تھا اور شیطان پریشان تھا. کون پریشان تھا؟ کیوں پریشان تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے اور شیطان پریشان تھا. کیوں پریشان تھا؟ اعلان ولایت علی سے شیطان کیوں پریشان تھا؟ تو اگر میں شیطان ہوتا تو بتلاتا کیوں پریشان تھا. اچھا تم یہ ٹھیک ہے خطابتی جملہ ہے، جملہ اوزان پہ الفاظوں کی تلا ہوا ہے، ٹھیک ہے خطابتی جملہ ہے، لیکن اگر خطابتی جملہ بھی کہوں تو اس کے پیچھے دلیل موجود ہے. میں نے کیا کہا کہ شیطان پریشان تھا. سن لو دلیل. علی کی ولایت کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم، الیوم کے معنی کیا ہے؟ آج کے دن. الیوم کے معنی آج کے دن ہے نا. الیوم آج کے دن، آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو آج کے دن دین کامل ہوا، کل تک کامل نہیں تھے. تو کامل نہیں تو ناقص ہوا، ناقص ہوا بھائی. تو آیت کے تیور بتلا رہے ہیں الیوم آج کے دن دین، آج کے دن کامل ہوا. اعلان ولایت علی کے دن آج کے دن، تو کل تک کامل نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ ناقص ہوا. ناقص ہے. اچھا تو کیا دین کا لانے والا میرا نبی نعوذ باللہ من ذالک کیا وہ بھی ناقص تھا؟ نہیں. ابھی آئے روایت پڑھی کن تو نبی ہے، کون تو نبی ہے. جب تمہارا باپ بنا نہیں تھا وہ سب بھی نبی تھا. تو دین ناقص تھا لیکن دین کا لانے والا وارث محمد کامل تھا. تو تم نے دیکھا کہ ناقص دین کی وراثت بھی کامل کی طرف ہوتی ہے. میں جملوں کو بتا دوں، میں بات پہنچا نہ سکا. دین ناقص تھا لیکن دین لانے والا محمد کامل تھا، پہلے دن سے کامل تھا. کن تو نبی ہے. دین ناقص تھا لیکن دین کو لانے والا محمد کامل تھا. دین ناقص تھا، دین کو لانے والا محمد کامل تھا. تو کیا جب دین کامل ہو جائے جب ناقص دین کو لانے والا کامل ہے، اس کی وراثت دین کی وہ کامل کے پاس رہی. تو جب دین کامل ہو جائے تو رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. پریشان کون تھا؟ بس وہی. یہ تو درمیان میں بات آ گئی. سنو دلیل سنو اور یہیں پہ بات کو روک رہا ہوں میں. آیت کیا آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. الیوم آج کے دن، آج کے دن. اور اسی مقام پر آگے بڑھ کر کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا، اور آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن کا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کہاں پہ
مایوس ہو گیا. اب یہ جملہ مولانا کی خدمت میں وہ گفتگو کو سمیٹ دیا. بھائی کمال ہو گیا. یعنی آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. لا الہ الا اللہ کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. اقیم الصلاۃ نماز کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. وآتوا الزکاۃ زکات کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم روزے کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج کو واجب کیا مستطیع ہو تو حج کا حکم آیا, کافر مایوس نہیں ہوا. ادھر علی ولی اللہ کا حکم آیا, دین کامل ہوا, کافر مایوس ہوا. گفتگو گنجائش تو ہے بہت آگے جانے کی, گنجائش تو ہے, لیکن میں زیادہ زحمت سواد دینا نہیں چاہتا, اس لیے گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اس مرحلے پر روک دی میں نے گفتگو. دین کامل ہوا اعلان ولایت علی سے, اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی سے. آگئی نا بات آ گئی. کربلا والوں تک بات آ گئی. حسین کی ولادت ہوئی, حسین کی ولادت ہوئی. ایک پارچے میں لپیٹ کر رسول اللہ کی آغوش میں دیا گیا. اچھا, بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بزرگ رخساروں کو چومتے ہیں, پیشانی کو چومتے ہیں, لبوں کا بوسہ دیتے ہیں. لیکن مقتل لکھتا ہے کہ نبی نے پارچے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد حسین کے گلے کا بوسہ دیا. حسین کے گلے کو چوما, اور چومنے کے بعد بے اختیار رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. گھر کی کنیز اس واقعے کو دیکھ رہی تھی. جب اس نے دیکھا نا کہ حسین کے گلے کو چومتے ہیں اور رسول اللہ روتے جاتے ہیں, تو گھر کی کنیز گھبرا کر شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس آئی اور کہنے لگی, بی بی آپ کے اس چھوٹے بیٹے کی ولادت کی خوشی آپ کے بابا رسول اللہ کو نہیں ہوئی. کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ حسین کو چومتے جاتے ہیں, گلے کے حسین کو چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی سہارا لے کر اٹھی. مقتل کے الفاظ ہیں کہ بی بی ولادت ہوئی حسین کی, بی بی سہارا لے کر اٹھی. سہارا لے کر, یاد ہے تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ جب لوگ دروازے پہ آئے تھے تو دیوار دروازے کے درمیان بی بی نے سہارا لیا تھا. اجرکم اللہ. تو شہزادی سہارا لے کر اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے بابا رسول اللہ کے پاس پہنچی, سلام کیا اور عجیب سوال کیا بیٹی نے اپنے باپ سے. شہزادی فاطمہ نے اپنے بابا رسول اللہ سے عجیب سوال کیا. کہنے لگی, بابا کیا آپ کو میرے اس بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ بابا کیا آپ کو اس بچے کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ اب آپ بتائیں کہ رسول کیا جواب دیں. رسول کی نگاہ تو غیب کو دیکھ رہی تھی, رسول کیا جواب دیں؟ کہا بیٹی خوشی تو ہے. فاطمہ زہرا سے کہنے لگے شہزادی سے کہ بیٹی خوشی تو ہے. کہا بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ حسین کو بچے کو دیکھ کے رو کیوں رہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ کے میں کیوں رو رہا ہوں. کہا بابا کچھ تو بتلا ہے. کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ کے میں کیوں رو رہا ہوں.
اب یہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ جلال آ گیا, کہا بابا آپ کو میرے حق کی قسم کہ بدلا ہے کہ حسین کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں. بس یہ سننا تھا, تم نے بھیجا کیا میں جس طرح یہ سننا تھا کہ مرتبہ علی نے پکار کے کہا, رسول نے پکار کے کہا کہ ذرا علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. علی آئے, جب علی آ گئے نزدیک تو رسول نے پکار کے علی سے کہا کہ یا علی فاطمہ کا بازو تھامو. علی نے شہزادی فاطمہ کا بازو تھاما. اب رسول نے رو کر کہا کہ بیٹی تیرا یہ بیٹا 3 دن سے بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ذبح کر دیا جائے گا. بس دو جملے کی زحمت ہے, تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر تبدیل ریت پر ذبح کر دیا جائے گا. گھبرا کے کہنے لگی بابا قصور کیا ہوگا؟ کہا کہ کوئی تفسیر نہیں ہوگی, کوئی قصور نہیں ہوگا. کہا بابا یہ کس زمانے میں ہوگا؟ کہا بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا, علی بھی نہیں ہوگا, حسن بھی نہیں ہوگا, ماں ہے تو بھی نہیں ہوگی, ماں ہے نا. گھبرا گئی. کہا بابا پھر میرے حسین پر رونے کا کہو. کہا فاطمہ مت گھبراؤ, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پہ روئیں گے, جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی, جن کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے, اور جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. گفتگو تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی. بات ہو رہی ہے شفاعت کی. بس یہ آخری جملہ ہے, میں روایت کی تفصیل نہیں پڑھوں گا. آخری جملہ, بات ہو رہی ہے روایت کی, شفاعت کی, روز محشر. اور حسین قریب میں بیٹھا ہوا ہے, حسین قریب میں بیٹھا ہوا ہے. اٹھا آیا نانا کے پاس, نانا کی گود میں بیٹھ گیا. کہنے لگا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا کہ حسین مت گھبراؤ, میں شافع محشر ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے رونے والوں کو بخشوں گا. نانا سے وعدہ لیا حسین نے. آیا بابا علی کے پاس, کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہنے لگے علی کہ میں ساقی کوثر ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ پہلا جب تیرے رونے والوں کو پھرا ہوا. نانا سے وعدہ لے لیا, بابا علی سے وعدہ لے لیا. آیا حسن کے پاس, کہا بھیا حسن تم میرے رونے والوں کو کیا دو گے؟ کہا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے رونے والے جنت پہ پہلے جائیں گے. اب حسین نے سب سے وعدہ لے لیا, ماتا لیتا ہے. اب چلا ماں کی گود کی طرف. وہ بیوی جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا تھا آیا اور ماں کے گود میں بیٹھ گیا. کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ فاطمہ رونے لگی. کہا یہ تو پیاری باتیں دے سکتی ہیں, جنت کے دروازے کے باہر بیٹھ جائے گی اور اس وقت جنت میں نہیں جائے گی جب تک تیرے رونے والے. ربنا تقبل منا سمیع علیم. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. مالی ذکر محمد آل محمد کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما, مرحوم کے درجات بلند فرما, مرحوم کو محمد و آل محمد کے در کی غلامی عطا فرما, بھروسہ کو صبر جمعی عطا فرما. پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد ریاض ابن میاں محمد. اور میرے دوست جناب صفدر صاحب تشریف فرمائیں, ان لوگوں کو خالی فرمائیں گے. ماتم حسین.